سرو کے ایک درخت کا خواب۔ آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے اور ماسٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ خدا نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو اس نے فرشتوں سے کہا، میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ انسان زبان رکھتا ہے، آوازوں سے جانور صرف مخصوص چیزوں کے بارے میں اشارے کرتے ہیں۔ ان کی آوازوں سے علامتیں مراد نہیں ہوتی۔ آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے، اب گرجنے بھی لگے، بوندا باندی بھی ہونے لگی، لیکن ماسٹر صاحب کی گفتگو جاری تھی۔ کھڑکی سے کبھی کبھار سرد ہوا کا جھونکا بھی آ جاتا تھا، مگر ماسٹر صاحب موسم سے بے خبر تھے۔ ان کا لیکچر جاری تھا۔ وہ کہہ رہے تھے، زبان کا علم صرف انسان کو حاصل ہے۔ ایک نوجوان نے پوچھا، کیا غور و فکر انسان ہونے کی علامت نہیں ہے؟ کیوں نہیں؟ ماسٹر صاحب نے کہا، آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آپ زبان کے باہر سوچ بھی نہیں سکتے۔ سوچنے کا عمل کیا ہے؟ خواب دیکھنا۔ ہاں، شیخ چلی کا خواب کا ایک ٹکڑا دوسرے ٹکڑے کو جنم دیتا ہے۔ سوچ کا ایک ٹکڑا دوسرے ٹکڑے کو جنم دیتا ہے۔ منتشر خیالوں کی آمد و رفت کو ہم سوچ نہیں کہہ سکتے۔ سوچ کا ایک مرحلہ دوسرے مرحلے سے وابستہ ہے۔ اس طرح فکر ایک زنجیر بن جاتی ہے، خیال حرکت کرتا ہوا آگے بڑھتا ہے۔ مگر ماسٹر صاحب نے کہا، حیرت کی بات یہ ہے، جس مقصد کے لیے آپ غور و فکر کرتے ہیں، غور و فکر اسی مقصد کے تابع ہو جاتا ہے۔ کلاس میں موجود طالب علموں میں سے کچھ اونگنے لگے تھے، کچھ سونے کے قریب تھے۔ انہیں دیکھ کر ماسٹر صاحب نے کہا، میں نے تم سے کہا تھا کہ خواب بھی سوچ ہی کا ایک حصہ ہوتے ہیں۔ بچوں، میں تمہیں حکم دے کر سوچنے پر مجبور نہیں کر سکتا۔ اصل میں سوچ اس وقت پیدا ہوتی ہے جب ہمارے سامنے کوئی مسئلہ آتا ہے۔ یہی مسئلہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ اکثر لوگ بے صبری کی وجہ سے نتیجے تک پہنچنے میں دیر نہیں کرنا چاہتے۔ میں ایسے بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں جو انٹیلیکچوئل سوچ اور جستجو سے گھبراتے ہیں اور سچ کی حالت میں گرفتار رہنے کو بہت برا سمجھتے ہیں۔ یہ لوگ نہیں جانتے کہ سچے خیال تک پہنچنے کے لیے شک کی حالت میں دیر تک رہنا ضروری ہوتا ہے۔ ہمارے ماسٹر صاحب مشہور نقاد تھے اور شاعری بھی کرتے تھے۔ ایک لڑکے نے ہمت کر کے پوچھا، سر آپ کسی نتیجے پر پہنچے یا خدا نہ خواستہ ابھی شک میں گرفتار ہیں؟ پھر یہ کیا کہ خدا کون ہے، خدا کیا ہے، خدا کہاں ہے، ناول کسے کہتے ہیں؟ ماسٹر صاحب نے کہا، ناول بنیادی طور پر اپنے عہد کی زندگی کو پیش کرتا ہے اور شاعری دو غیر مماثل چیزوں میں مشابہت تلاش کرنے کا نام ہے۔ جیسے جرمنی کا ایک مشہور شاعر گوئٹے کہتا ہے، شمالی پہاڑوں کی بلندیوں پر جہاں تیز ہوائیں چل رہی تھیں، سرو کا ایک تنہا درخت برف کی سفید تہوں کے نیچے سو رہا تھا اور خواب دیکھ رہا تھا، کھجور کے درخت کا خواب کہ دور مشرقی سرزمین میں جلتی ہوئی ریت کے ایک ٹیلے پر کھجور کا ایک درخت تنہا اور خاموش ماتم گسار تھا۔ تو سوال یہ ہے کہ دو غیر مماثل چیزوں میں مشابہت پیدا کرنے سے ہمیں اتنی خوشی کیوں ملتی ہے؟ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ کائنات کو دیکھنے اور سمجھنے کے دو ہی طریقے ممکن ہیں۔ ایک تو کائنات میں وحدت تلاش کرنا، دوسرے اس میں اور اس کے خالق میں وحدت کی تلاش، یا پھر اسے مالک اور اپنے آپ کو غلام سمجھنا۔ شاعری ان دونوں نقاط نظر کے اتصال کا نام ہے۔ شاعری کا شعلہ ان دونوں نقاط نظر کے اتصال سے بھڑکتا ہے۔ گوئٹے سچ کہتا ہے کہ انسان کی روح پانی کی طرح ہوتی ہے۔ آسمان پر بادل گھر چکے تھے،
बारिश होने लगी। मास्टर साहब के इशारे पर क्लास में लड़कों ने रोशनियां जला दी। मास्टर साहब ने कहा, गोइटे सच कहता है, इंसान की रूह पानी की तरह होती है। ये पानी आसमानों से उतरता है और आसमानों ही की तरफ जाता है और फिर आसमानों ही से जमीन की तरफ आता है। दरियाओं की मौजें चट्टानों से टकराती हैं, पानी का रास्ता पत्थर रोकते हैं, लेकिन ये पानी पहाड़ों से वादियों में उतर आता है। पानी नशेब में जाने से पहले वादियों में रेंगता है और फिर नशेब में पहुंचकर झील बना देता है, लेकिन इस झील में आसमानों की बुलंदी चमकती है। ये झील आसमानों को आईना दिखाती है। ये सच है, हवा मोहब्बत करती है, लेकिन इंसान की रूह पानी की तरह होती है और इंसान की तकदीर हवा की तरह। मैं भी इस क्लास में मौजूद था। बारिश तेज हो रही थी। मैंने मास्टर साहब से कहा, मुझे हाइने की नज्म सुरू का ख्वाब पसंद आई। मैं भी किसी तपते हुए रेगिस्तान में खजूर के दरख्त की तरह जल रहा हूँ। हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें और अगर आप इस चैनल के सब्सक्राइबर हैं तो हमारी तरफ से शुक्रिया कबूल फरमाएं। और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को फौरन सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन से नोटिफिकेशन फॉर ऑल पर क्लिक करें ताकि आइंदा आने वाली हर नई वीडियो आपको मिल सके। शुक्रिया।